لوگ کہتے ہیں کہ اگر باب شائی کوئی نہیں تو انجینئر بھی شاید کوئی نہیں. بالکل کوئی شک نہیں, بس آپ ایک بار نعرہ لگا دیں, او بھائی میں نے کئی بار یہ نعرہ لگایا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تو شاید کوئی نہیں. میں تو اس نعرہ لگانے کو بھی گستاخی سمجھتا ہوں کہ نبی الاسلام کا اور میرا کمپیریزن ہی نہیں ہے. تمہارے بابوں کو ہمیں رگڑا اس لیے لگانا پڑا کہ تم نے نبی سے بڑھا دیا تھا نا بابوں کو, بلکہ تم نے تو اللہ سے بڑھا دیا تھا. چھاڑ دے بھی عبد القادر پہ گیا. پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ باب شاہی کوئی نہیں. ہاں, جب تمہارے بزرگوں نے یہ کہانی کروائی کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, تو میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں, یہی کہتے تھے نا. جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں نے تو پھر بھی کہا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. میرا نعرہ بہت بہتر ہے تمہارے بزرگوں سے. رجوع کرنا پھر میں نعرے ہوتے. ہمارے نزدیک تو یہ جعلی نعرہ ہے کہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی جانور ہے, صحابی کا جانور بھی ہو, آج کا ایک مسلمان اس سے افضل ہے. کوئی جانور مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے, لیکن اللہ تعالی کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. یہ جذباتی جملے ہیں, گھوڑے کے قدموں کی خاک, اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنا کو کمپیریزن کرواتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کوئی شاید اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کمپیریزن کروانا پڑے. یہ تمہارے بابوں کا نام بھی اس لیے لکھنا پڑا کہ انہوں نے کام ڈالا ہوا تھا, اس لیے بتانا پڑا کہ یار ان کو چھوڑو, نبی الاسلام کی پیروی کرو. تمہارا بابا یہ کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ, اس بات پر نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اپنے اعمال اپنے ساتھ رکھنا. اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہو سیدہ فاطمہ سے, اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہو, اور مسلم میں ایک اور حدیث کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی رشتہ داری, اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بابا یہ کہے کہ میں اپنے سارے مرید اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, تو یا تو وہ ٹون ہے یا اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. تیسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر نبی الاسلام اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں, کیونکہ قرآن و سنت کی مخالفت میں کون کھڑے ہوئے؟ بابے. آج کل بعض ماڈرن لوگ ان کی وکالت کرتے ہیں, نہیں بابے ٹھیک تھے, یہ بعد والے لوگ خراب ہوئے. توبہ توبہ, بعد والے کافی ٹھیک تھے. دیکھیں آج کوئی باپا جانی سے آپ نے کبھی سنا کہ اہل حدیث دیوبندی اور شیعہ مرتد اور واجب القتل ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا. لیکن جس اعلیٰ حضرت کے وہ ماننے والے ہیں انہوں نے تو احکام شریعت میں ہی لکھا ہے. تو آج والے تو کافی ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں. کتابیں ضرور بانٹتے ہیں وہ والی, خود نہیں بولتے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کام خراب ہو گیا, آج جالے بڑے چنگے جے, پرانے تو توبہ 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 کرو پرانے کو. کیا اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کو قرآن پڑھ کر ثواب بھیج سکتے ہیں؟ والدین کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر. اولاد کے تمام اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے, گناہوں کا نہیں. گناہوں کا اس صورت میں اگر انہوں نے اس کی ترغیب دلائی ہے, ادروائز نیکیاں جو ہے نا اولاد کی ماں باپ کو آٹومیٹکلی ملتی ہیں, خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ, دونوں صورتوں میں. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب بعد میں بھی ملتا ہے. نمبر 1 علم کی بات, اگر کوئی زندگی میں اچھا کام کیا تھا, جس طرح امام بخاری امام مسلم نے یہ کتابیں لکھی, آج تک انہیں ثواب مل رہا ہے جو لوگ یہ کتابیں پڑھ کر علم حاصل کر رہے ہیں. نمبر 2 صدقہ جاریہ, جس نے کوئی ایسا نیکی کا کام کیا جو اس کے بعد بھی جاری رہا, کوئی کنواں کھدوا دیا, کسی مسجد میں کوئی پنکھا لگوا دیا, کوئی قالین بچھوا دیا, پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی گلی بنوا دی, تو وہ جب تک استعمال ہوگی آپ کو ثواب ملے گا. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. دعا بھی اور دعا کے علاوہ بھی
بخاری شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کنواں کھدوا کے اپنی والدہ کے لیے وقف کیا تھا. نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں تیری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا. ایصال ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. ان ساری چیزوں میں قرآن پڑھ کے بخشنا کہیں پہ نہیں آتا. البتہ جو اولاد قرآن خود پڑھ رہی ہے اس کا جو ثواب ہے وہ تو آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا. پڑھ کے بخشنے والی بات کوئی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی نوافل پڑھ کے بخشنے ہوتے ہیں. ہاں حج بدل ہو سکتا ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے. ماں باپ بوڑھے ہیں، نہیں جا سکتے یا فوت ہو گئے ہیں، موقع نہیں ملا انہیں حج کرنے کا اور ان پہ حج فرض تھا تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے. اگر حج فرض نہیں تھا تو حج بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے اور برے خواب کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے خواب کی 3 اقسام ہے، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے اور تیسرا نفس کی طرف سے، جس میں مستقبل کی خبر بھی آپ کو دی جا سکتی ہے. لیکن جب تک وہ خبر سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواب پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہاں اگر من و ان اسی طریقے سے ہو جائے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ واقعی اللہ کی طرف سے خبر تھی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے خواب دیکھا ہے اور وہ کل یہ کہنا شروع کر دے چونکہ میں نے خواب دیکھا ہے لہذا میں نے اب اس خواب کو پورا کرنا ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اتنا چندہ جمع کر رہا ہوں اور صبح وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دے. میں نے خواب میں ایک بڑی خوبصورت مسجد دیکھی ہے، اس کے بعد رزلٹ وہ یہ نکالے کہ چندہ بک بنا کے تو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں. اس طرح یہ خواب نہیں ہوتے. باقی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اس کے ایک تفصیلی احکام ہے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. اس میں بھی دونوں طرف لوگوں نے دھوکے دیے ہیں، اس پہ میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.